لاؤنج میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ بڑی سی چوکی کے گرد خاندان کے مرد بیٹھے تھے۔ سامنے سکینہ بیگم تھی اور ان کے پہلو میں بیٹھی ہیر ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے سرخ ہو چکے تھے اور چہرے پر بے بسی صاف لکھی تھی، جو اپنے ماں باپ سے محروم بچے کے حصے میں آتی ہے۔ سکینہ بیگم کا ہاتھ مسلسل ہیر کے سر پر تھا۔ وہ ہر لمحے اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر آنسوؤں کا ریلا تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سلیم صاحب، جو خاندان کے سب سے بڑے اور فیصلے کرنے والے تھے، گہری سانس کھینچ کر بولے، اب یہاں ہمدردی دکھانے کا وقت نہیں رہا، ٹھوس فیصلہ لینا ہی پڑے گا، ورنہ ہم سب پورا دن پوری رات ایسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ بلا وجہ بحث کر کے معاملے کو مزید بڑھانا میری عادت میں شمار نہیں ہے۔ سکینہ بیٹی، ہم جانتے ہیں تم اپنی بھتیجی سے دل و جان سے محبت کرتی ہو، ہمیں بھی وہ بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہ اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تم شوہر والی ہو، بیٹیوں والی ہو، ایسے میں یہ لڑکی تمہارے گھر میں محفوظ نہیں۔ کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا، یا تو اس کا نکاح سکندر سے کر دو یا پھر اور کوئی راہ بتاؤ۔ سکندر جب اسے اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں مزید دیری کرنی چاہیے۔ اچھی بات ہے، جلد سے جلد اس بچی کے فرض سے ہم سبک دوش ہو جائیں، تاکہ مرنے کے بعد ہم اس کے باپ کو جواب دے سکیں کہ ہم نے اپنی موجودگی میں تمہاری بیٹی کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ سکینہ بیگم کے چہرے کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور آنکھوں میں آنسو لیے تڑپ کر بولی، تایا ابو، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ذرا احساس ہے آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ بھی بیٹی والے ہیں، پوتی والے ہیں، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ سلیم صاحب فوراً بولے، سکینہ، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے موقع پر ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ لوگ جہیز کی لالچ میں آگے ہی نہیں بڑھتے۔ سکندر نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ بنا جہیز کے، بنا کسی ڈیمانڈ کے ہیر کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے، اس کی پوری ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی سکینہ بیگم بولی گی، بس کر دیں تایا ابو، کچھ تو خیال کریں، آپ یہ بات کرتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہیں، آپ کو ذرا احساس نہیں ہو رہا آپ بول کیا رہے ہیں؟ آپ نے ایسا بولنے کا سوچا بھی کیسے؟ سکندر بھائی 40 سال کے ہیں، ایک بیوی کے شوہر رہ چکے ہیں، اور میری ہیر ابھی صرف 20 سال کی ہے، آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں یہ سب؟ یہ بچی ابھی اپنی زندگی کے خواب دیکھنے کی عمر میں ہے اور آپ اس کی شادی ایک 40 سال کے مرد سے کروانا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ابھی اس کے خاندان والے زندہ ہیں، اس کے چاچا اور اس کی پھپھی، اس کا کیا کرنا ہے یہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ سلیم صاحب سخت لہجے میں بولے، سکینہ، ہم نے یہ فیصلہ ہلکے میں نہیں کیا، تمہیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دوسرے گھر کی ہو، اور رہی عثمان کی بات، ہمیں تو اس کے چاچا کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ طنزیہ بولے تھے۔ جبکہ سکینہ بیگم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں، وہ مزید بولے، جب ہم آ رہے تھے تو عثمان نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا، کیونکہ یہاں ہی رہتی ہے، اپنے بھائی کی بیٹی کو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ تو اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا، اور تم خاندان کی بات کرتی ہو؟ ارے بھائی، کون سا خاندان جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ یہ الفاظ سن کر ہیر کا دل ایسے دھڑکا جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ شدت غم سے ہونٹ کاٹنے لگی تھی، آنسو اس کی گود میں ٹپک رہے تھے اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ سکینہ بیگم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، لیکن تایا ابو، یہ کوئی حل نہیں ہے، کسی بچی کو یوں کسی کے نکاح میں ڈال دینا کوئی انصاف نہیں، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی تعلیم، اس کی خوشیاں؟ سلیم صاحب نے ہاتھ سے خاموشی کا اشارہ کیا اور بولے، بیٹی، خاندان کی عزت سب سے اوپر ہے، ایک یتیم لڑکی کو یوں آزاد نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے خاندان کا نام سب سے اونچا ہے، تمہارا باپ بہت عزت دار تھا، اگر اس کی پوتی کسی چکر میں پڑ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہیر پہلی بار کانپتی آواز میں بولی، میں آزاد نہیں ہوں، میں اپنی پھپھو کے ساتھ ہوں، وہ میری ماں کی جگہ ہے، آپ مجھے کیوں کسی انجان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ میں شادی نہیں کروں گی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا، باپ کو کھو دینے کے بعد اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس پر ایسے مشکلوں کے پہاڑ توڑا جائے گا۔
سب نگاہیں اس پر اٹھیں۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سکینہ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، میری بچی کسی غیر کے حوالے نہیں کی جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب یہ جملے ہوا میں گونج رہے تھے کہ اچانک ساحل صاحب سکینہ بیگم کی شوہر بول اٹھے، اگر آپ کو اس کی کسٹڈی نہیں دینی تو ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، اس کا نکاح سکندر سے کروا دیتے ہیں، میں اس حق میں ہوں۔ یہ الفاظ ہیر پر بجلی بن کر گرے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے پھپھا کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وحشت تھی۔ پھپھا جان، اس کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ سکینہ بیگم نے بھی حیرت سے اپنے شوہر کو گھورا، جیسے یہ الفاظ ان کے دل کو چیر گئے ہوں۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا ساحل صاحب آخری موقع پر ایسی بے ڈھنگی بات کریں گے۔ وہ اپنے شوہر کے دم پر ہی تو اتنی بڑی پنچایت میں بیٹھ کر بات کر رہی تھی اور ان کا شوہر ہی ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ یہ چیز ان کا کلیجہ چیڑ گئی تھی۔ ساحل صاحب کی بات سن کر سلیم صاحب بولے، اب اگر تمہارا شوہر ابھی… وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اسی پل سکینہ بیگم دھاڑتے ہوئے بولی، خبردار تایا ابو، جو آپ نے ایسا کچھ سوچا بھی، میں اپنی بھتیجی کی شادی کبھی بھی سکندر سے نہیں ہونے دوں گی۔ ہم سب جانتے ہیں اس کی پہلی بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اپنی بیوی کو اس نے مار ڈالا تھا، یہ حقیقت ہم سب کی یادداشتوں میں ہے۔ اور آپ عمر دیکھیں اس کی، وہ 40 سال کا ہے اور میری بھتیجی صرف 20 سال کی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں کسی قیمت پر اس کی شادی سکندر سے نہیں ہونے دوں گی۔ سکینہ بیگم کے لہجے کی سختی پر سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بہت سمجھدار خاتون تھی اور نہایت خاموش طبیعت، لیکن آج بات ان کی بیٹی جیسی ہیر کی تھی اور وہ کسی قیمت پر بھی جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور مزید بولی، اور جہاں تک غیر مردوں کی بات ہے تو سن لیجیے، میں ابھی اسی وقت اپنے بیٹے جاسم کو بلاتی ہوں، یہی بھری پنچایت میں اس کا نکاح میری بھتیجی ہیر سے ہوگا۔ پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں رہے گا کہ یہ بچی میری کسٹڈی میں ہے یا نہیں، لیکن میں سکندر سے اس کا نکاح نہیں کرنے دوں گی۔ میری بھتیجی کماری ہے اور یہ ایک شادی شدہ مرد رہ چکا ہے۔ ان کی آواز کمرے میں گونج کر خاموشی کو توڑ گئی تھی۔ سبھی کے چہرے پر حیرانی اور الجھن تھی۔ کچھ نے ایک دوسرے کی طرف نظریں ڈالیں، کچھ نے زیر لب سرگوشیاں کی تھیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، ساحل صاحب کرسی پر بیٹھے سیدھے ہوئے اور تیز لہجے میں بولے، چپ ہو جاؤ سکینہ، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بیٹے کو قربانی کا بکرا بنانے کی۔ تم جانتی ہو نا میرا بیٹا کیپٹن ہے، اس کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ میں اپنے بیٹے کے سر پر ایسا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ان پڑھ لڑکی سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد کرنے کا سوچنا بھی مت۔ میں اونچے گھرانے سے اپنی بہو لاؤں گا، عزت دار خاندان کی۔ اور بالکل درست فرما رہے ہیں سلیم صاحب، آخر تمہاری بھتیجی جہیز میں لائے گی ہی کیا؟ بے شک ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن عورت جہیز لاتی ہے۔ تمہاری بھتیجی کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں بچا، یہ گھر بھی کرائے کا ہے۔ ہیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جاسم کا نام سن کر اس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس شخص کے نام سے اسے خوف آتا تھا، اسے نکاح کا سوچ کر اس کے ہاتھ پاؤں کپکپا اٹھے تھے۔ سکینہ بیگم نے جب اپنے شوہر کے الفاظ سنے تو ان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا تھا۔ وہ غصے سے بولی، ساحل، اگر تم نے میرے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی تو سن لو، میں تم سے اپنے سب رشتے توڑ دوں گی، پھر تم اکیلے بیٹھے رہنا اپنے بیٹے کو لے کر۔ میں اپنی بھتیجی کو اس حال پر کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اور رہی جہیز کی بات، تو خدا نے مجھے بہت کچھ نوازا ہے، میری کسی کی چیز پر نظر نہیں ہے۔ ساحل صاحب کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں، ان کی آواز اور بلند ہوئی، تمہارا جو دل چاہتا ہے تم کرو، مگر میرا بیٹا یہ نکاح کبھی نہیں کرے گا، یہ میرا حکم ہے۔ انہوں نے بھری پنچایت میں اپنی بیوی کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس بات سے بے خبر کہ قدرت کچھ اور ہی فیصلہ کیے بیٹھی ہے۔ ہیر کا دل جیسے حلق میں اٹک گیا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی قسمت کے فیصلے اس طرح سرے عام کیے جائیں گے۔ ابھی ماحول مزید بگڑنے والا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک بھاری مگر مضبوط آواز گونجی، لیکن میں بابا یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کمرے میں سب چونک کر پلٹے۔ سامنے دروازے پر سیاہ شلوار قمیض میں کھڑا جاسم خانزادہ سب کی نگاہوں کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اعتماد اور آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ لمحے بھر کو تو ایسا لگا جیسے ہوا رک گئی ہو۔ ہیر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آنکھوں کا آنسو پونچھا اور بے یقینی سے جاسم کو دیکھا۔ اس کے لب
کپ کپائے مگر کچھ کہہ نہ سکے۔ سکینہ بیگم کی آنکھوں میں روشنی سی بھر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کے الفاظ پنچایت کا رخ بدل دیں گے۔ انہیں اس ساتھ کی ضرورت تھی جو ان کے شوہر نے نہیں بلکہ ان کے بیٹے نے دیا تھا۔ ساحل صاحب کے چہرے پر غصے اور حیرت کا ملا جلا عکس تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں بولے، تمہیں پتہ بھی ہے جاسم تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب ہیر کے لیے ہمدردی ہے یا ضد؟ تم جانتے ہو نا کہ اس فیصلے کے بعد تمہارے کیریئر، تمہارے مقام پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ میں تمہیں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ جاسم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، بابا مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں فوجی ہوں، جان دینے کا حوصلہ رکھتا ہوں، تو اپنے خاندان کی عزت بچانے کا بھی حوصلہ رکھتا ہوں۔ سکینہ بیگم اپنے بیٹے جاسم کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اور غرور دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کرے گا میرا بیٹا نکاح، وہ میرا مان کبھی نہیں توڑے گا، اور آپ ساحل صاحب آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے ہیر کو ہمیشہ اپنی بیٹی ہی مانا تھا۔ سب کی نظریں جاسم پر جمی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا ہوا آگے بڑھا اور آہستگی سے ماں کے ہاتھ کو تھام کر جھکا، پھر تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سیدھی سلیم تایا پر تھیں۔ دادا آپ قاضی کا انتظام کریں، نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ مجھے پرسوں یونٹ واپس جانا ہے، 3 مہینے سے پہلے چھٹی نہیں ملے گی، تو بہتر ہے کہ ہم ابھی نکاح کر لیں۔ میں ہیر کو اس طرح تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ساحل صاحب کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے کرسی کو دھکیل کر کھڑے ہوئے اور دھاڑے، جاسم آواز بند رکھو اپنی، کوئی نکاح نہیں ہوگا یہاں۔ اگر یہاں نکاح ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس نکاح کو روک دینا چاہتے تھے، لیکن ان کا بیٹا اور ان کی بیوی ان کی بالکل بھی نہیں سن رہے تھے، اور یہی چیز ان کا خون کلسا رہی تھی۔ ہیر کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سکینہ بیگم کا وجود تھر تھرانے لگا تھا۔ انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں جاسم اپنے باپ کے کہنے پر نکاح سے انکار نہ کر دے، مگر اس بار معاملہ کچھ اور تھا جس سے ہر شخص ناواقف تھا۔ جاسم نے سکون سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا پلیز ٹھنڈے ہو جائیں، آپ کو میری قسم ہے۔ یہ جملہ سن کر لمحے بھر کو ساحل صاحب کی سانس اٹک گئی۔ جاسم آہستہ مگر پر اعتماد لہجے میں بولا، میں اپنی ماں کا مان نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ زندگی میں انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی، کبھی بھی کچھ نہیں مانگا۔ میں نے ہمیشہ آپ کی ہر مانگ کو پورا کیا ہے۔ جو آپ نے کہا میں نے اس پر سر جھکایا ہے۔ آپ نے کہا جاسم تمہیں فوجی بننا ہے، میں نے آپ کی حکم کی عزت کی۔ آپ نے کہا جاسم تمہیں اپنا گھر خریدنا ہے، میں نے وہ کیا۔ آپ نے مجھے جس کالج میں ایڈمیشن دلایا میں وہاں گیا، جس یونیورسٹی میں آپ نے کہا میں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ لیکن میری ماں نے کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی۔ آج اگر وہ بھری پنچایت میں اتنے مان سے میرا نام لے رہی ہیں تو میں اپنی ماں کا مان نہیں توڑوں گا، اور بابا میں آپ کا مان بھی نہیں توڑوں گا۔ ہم بعد میں بیٹھ کر بات کریں گے، مگر فی الحال یہ نکاح ہوگا۔ میں اس نکاح سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آج معاملہ میری ماں کی عزت، ان کے وقار اور ان کی بات کا ہے۔ میں ان کی بات کا بھرم نہیں ٹوٹنے دے سکتا۔ جاسم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے فیصلہ کر چکا ہو۔ صحن میں بیٹھے سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سکینہ بیگم کے لبوں پر کامتی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور دوسرے سے بیٹے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ آج اس نے واقعی اپنی ماں کا مان بڑھا دیا تھا۔ سلیم تایا نے گہری سانس لی اور بڑبڑاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، اگر ماں بیٹے دونوں کی یہی رضا ہے تو قاضی کو بلا لیتے ہیں۔ میرا کام فیصلہ کرنا تھا۔ اگر ہیر کے گھر والے یہی چاہتے ہیں تو ہم سکندر سے نہیں بلکہ جاسم خانزادہ سے ہیر کا نکاح ابھی اور اسی وقت کریں گے۔ یہی فیصلہ بہتر رہے گا۔ ہیر کا دل جیسے حلق میں اٹک گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جاسم کو دیکھا۔ وہ بالکل سیدھا اعتماد کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جھجک نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی۔ ساحل صاحب کرسی پر واپس بیٹھ گئے، مگر ان کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھی بھی نمایاں تھیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے صرف اتنا بولا، جاسم تم نے میرا دل توڑا ہے۔ ماں کو آج تم نے اہمیت دیکھ کر باپ کے دل کی کرچے کرچے کی ہیں۔ جاسم نظریں جھکا کر بولا، بابا آپ بعد میں سمجھ جائیں گے، ابھی فی الحال جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔
خدا کے لیے صرف میری خاطر اب اس نکاح میں شریک ہو جائیں۔ پنچایت کے ماحول میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ لالٹین کی لو کبھی مدھم ہوتی اور کبھی تیز۔ سب کی نظریں اب اس آنے والے نکاح کی جانب تھی جس کا فیصلہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کے مان پر کر لیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے تھے۔ اس کی مسجد سے ہی مولوی صاحب کو بلا لیا گیا تھا۔ ساتھ میں خاندان کے ہی لوگ بطور گواہ کے طور پر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ سکندر غصے سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ لالٹینوں کی مدھم روشنی اور لوگوں کی سرگوشیوں نے صحن کو ایک عجیب سی گھٹن میں لپیٹ رکھا تھا۔ ہیر سکینہ بیگم کے پہلو میں دبکی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور آنکھیں مسلسل نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ سکینہ بیگم نے ہیر کے شانے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جیسے اپنی طاقت اس میں منتقل کر رہی ہو۔ دوسری طرف ساحل صاحب کا وجود سختی اور غصے کا پتلا بنا جاسم کے برابر میں موجود تھا۔ ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کسی نے ان کے دل کو چھلنی کر دیا ہو۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا یہاں سے کھڑے ہو کر چلے جائیں، مگر بیٹے کی محبت میں وہیں بیٹھے سلگ رہے تھے۔ شخص کو معلوم تھا ساحل صاحب اس نکاح سے خوش نہیں ہیں، مگر کیا کرتے، اولاد کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے گہری آواز میں نکاح کے الفاظ ادا کیے۔ ہیر سلیمان، آپ کا نکاح جاسم خانزادہ ول ساحل خانزادہ کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہر آنکھ ہیر پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہیر نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اپنی پھپھو سکینہ بیگم کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ماں جیسی شفقت اور حوصلہ تھا۔ وہ آہستہ سے سر ہلا کر بولی، بیٹی ہاں کر دو۔ ہیر نے نم آنکھوں سے سر جھکا دیا اور دھیرے سے بولی، قبول ہے۔ خوف اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ جاسم کے نام سے وہ چھپ جاتی تھی اور آج اس کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ یہ احساس ہی اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ صحن میں بیٹھی خواتین نے اپنی سانسیں روک لی تھیں۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا، ہیر سلیمان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اب کی بار اس کی آواز پھوٹ پڑی، آنکھوں کے سیلاب نے رخسار بھکا دیے۔ وہ روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ تیسری بار سوال گونجا۔ ہیر نے ہچیوں کے بیچ اپنے باپ کا چہرہ تصور میں دیکھا، وہ مضبوط چہرہ جو آج ٹوٹ کر بیٹھا تھا۔ اس منظر نے اس کے دل کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ کپکپاتے لبوں سے بولی، قبول ہے۔ نکاح ہوتے ہی اسے دستخط دیے گئے تھے اور اب مولوی صاحب نے رخ جاسم کی طرف موڑا۔ وہ سیدھا تخت پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں سخت سنجیدگی، چہرے پر کسی قسم کی لچک نہیں تھی۔ وہاں کھڑی ہر لڑکی اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پورے خاندان کا کرش تھا، مگر آج ایک ایسی لڑکی کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا جسے کوئی بھی اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ جاسم خانزادہ ول ساحل خانزادہ، کیا آپ کو ہیر سلیمان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ جاسم سر اٹھا کر پرعزم لہجے میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا۔ جاسم کا جواب پھر ویسے ہی مضبوط اور پراعتماد تھا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی جب یہ الفاظ نکلے تو صحن کے کونے کونے میں جیسے ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد مولوی صاحب نے قاضی کے کاغذ پر لکھائی مکمل کی، گواہوں سے دستخط لی اور بلند آواز میں بولے، نکاح مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی صحن میں دبے دبے انداز میں مبارکباد دینے کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ عورتوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کچھ نے ہیر کو دیکھتی ہوئی آنکھوں میں نرم مسکراہٹ سجائی۔ سکینہ بیگم نے نم آنکھوں سے اپنی بھتیجی کا ماتھا چوما۔ جو وہ چاہتی تھی انہوں نے حاصل کر ہی لیا تھا۔ وہ اپنی بھتیجی کو دربدر ہونے سے بچا چکی تھیں۔ ان کا ضمیر اب مطمئن تھا کہ مرنے کے بعد اپنے بھائی کا چہرہ وہ خوش اسلوبی سے دیکھیں گی، ان کے سامنے کھڑے ہو کر بتائیں گی کہ میں نے آپ کی بیٹی کو دربدر نہیں ہونے دیا، اس کی زندگی کو تماشا نہیں بننے دیا۔ ساحل صاحب خاموش بیٹھے رہے، ان کے چہرے پر غصے اور شکست دونوں ایک ساتھ واضح تھے۔ وہ بیٹے کی طرف دیکھتے رہے مگر کچھ نہیں بولے۔ جاسم خاموشی سے سب سنبھالتا رہا۔ اس کے مضبوط لہجے اور فیصلے نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ہیر کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی، مگر اس کے کانوں میں صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، قبول ہے۔ یہ صدا اب اس کی زندگی کی حقیقت بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد دھیرے دھیرے مہمان جانا شروع ہو گئے تھے۔
کیونکہ سب کو معلوم تھا ہیر خانزادہ کوٹھی چلی جائے گی۔ تقریباً رات 10 بجے وہ لوگ تمام لوگوں کو رخصت کر کے سیدھا خانزادہ کوٹھی کی جانب بڑھ گئے تھے۔ خانزادہ کوٹھی کا وسیع صحن رات کی خاموشی میں اور بھی سنسان لگ رہا تھا۔ اونچی دیواروں پر نصب پیلے بلب ہلکی روشنی بکھیر رہے تھے جو پرانے درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر زمین پر اترتی تھیں۔ بڑے آہنی دروازے کے اس پار ایک گہری خاموشی تھی، جیسے حویلی بھی کسی صدمے میں ڈوبی ہو۔ نکاح کے بعد ہیر سکینہ بیگم کے ساتھ کوٹھی میں آ گئی تھی۔ رخصتی نہ ہونے کے باوجود وہ اس وقت گیسٹ روم میں بیٹھی تھی۔ کمرہ وسیع تھا، بڑی کھڑکی کے پردے کھلے ہوئے تھے جہاں سے اندھیرے کا بوجھ اندر جھانک رہا تھا۔ بستر کے کنارے بیٹھی ہیر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ رکے بغیر بہہ رہا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ باپ کی موت اچانک ہارٹ اٹیک آنے سے ہوئی تھی اور پھر اس کی پوری دنیا بدل گئی تھی۔ ہر لمحے اسے اپنے بابا کی یاد میں تڑپا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ڈھال بنے کھڑے رہتے تھے جو ہر دکھ کا سایہ اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ آج ان کے بغیر وہ ایک یتیم پرندے کی طرح خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی اس کے دل کے بوجھ کو اور بڑھا رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سکینہ بیگم دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں بھی رات بھر کا دکھ اور تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ ہیر نے جو ہی انہیں دیکھا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ مسسکیاں لیتے ہوئے پھپھو کی طرف لپکی۔ پھپھو، اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میرے بابا کہاں چلے گئے؟ وہ ان کی ہمیشہ سے لاڈلی رہی تھی۔ چھوٹی سی چھوٹی بات وہ سکینہ بیگم کو بتاتی تھیں، اپنا ہر دکھ سکھ انہی کے سامنے بیان کرتی تھیں۔ وہ بھی بالکل دوستوں کی طرح اس کا ہر دکھ اپنے ساتھ بانٹ لیا کرتی تھیں۔ مگر یہ دکھ دونوں کا برابر تھا۔ ان کا بھائی گیا تھا تو اس کا باپ، دونوں ہی ایک دوسرے کا غم ہلکا نہیں کر پا رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے جلدی سے دودھ کا گلاس ایک طرف رکھا اور ہیر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور نرم لہجے میں بولی، بس میری بچی، بس حوصلہ کرو۔ میں کیا کہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا۔ زندگی اچانک تمہیں اتنے بڑے امتحان سے دوچار کرے گی، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہیر ان کے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ ہچکیوں کے درمیان وہ بولی، میرے بابا کے مرتے ہی سب میرے باپ بننے کو کھڑے ہو گئے۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی، مجھے صرف اپنے بابا چاہیے۔ پھپھو، مجھے وہ لا دیں، میں ان کے بغیر نہیں جی سکوں گی۔ میں مر جاؤں گی، میرا کوئی گھر نہیں رہا، سب مجھے لاوارث سمجھیں گے، میرا کوئی نہیں رہا۔ پھپھو، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، پھر میرا باپ کیوں مر گیا؟ سکینہ بیگم نے اس کے بال سہلاتے ہوئے آنکھوں میں نمی چھپانے کی کوشش کی۔ میری جان، یہی تو وقت ہے حوصلہ کرنے کا۔ دیکھو، تم کسی پرائے گھر میں نہیں آئی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہاری پھپھو کا گھر۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، پریشان نہ ہو۔ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں سب کو سنبھال لوں گی۔ دیکھو، تمہارے خاطر تمہارے پھپھا سے لڑ گئے، جاسم کو منا لیا، پوری پنچایت میں تمہارے لیے کھڑی ہوئی، پھر تم ایسی بات کر رہی ہو؟ تم بالکل لاوارث نہیں ہو۔ میں ہوں تمہاری وارث، اب جاسم ہے تمہارا وارث۔ کیوں تم ایسی بات کر کے اپنے دل کو پریشان کر رہی ہو اور مجھے ہلکان کر رہی ہو؟ ہیر نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ سوچی ہوئی تھیں۔ پھپھو، میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے میری شادی ان سے کیوں کروائی؟ آپ کو نہیں پتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو معلوم ہے، میرا دوپٹہ ذرا سا سر سے اتر گیا تھا، انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا تھا کہ انہیں خود بھی احساس نہیں ہوا۔ میں اتنا روئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ پھپھو، آپ نے میری زندگی میں انہیں کیوں شامل کیا؟ سکینہ بیگم نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولی، ارے وہ غصے کے تیز ہے، مانتی ہوں، مگر اس کے علاوہ وہ بہت اچھا ہے، تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ دیکھو، میرے لیے اس نے سب کے سامنے اپنے باپ سے جھگڑا کیا، بھری پنچایت میں کھڑے ہو کر سب کو چپ کرا دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، وہ تمہیں کبھی نہیں ستائے گا اور مجھے لگتا ہے وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ تم کیوں اتنا ہلکان ہو کر مجھے بے چین کر رہی ہو؟ ہیر لرزتی آواز میں بولی، پھپھو، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ آپ نے سوچا؟
اور آپ کو غلط فہمی ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ تو صرف مجھ پر غصہ کرتے ہیں۔ سکینہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے اور محبت سے بولی، میری بچی، اس نے خود کہا ہے کہ تمہیں کبھی نہیں ڈانٹے گا، بس ابھی تمہیں وقت چاہیے، اس لیے میں نے رخصتی نہیں ہونے دی۔ جب تک تمہارے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو جاتا، جب تک تم ذہنی طور پر تیار نہیں ہو جاتی، کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی جاسم 3 مہینے کے لیے جا رہا ہے، جب واپس آگا تب ہی رخصتی ہوگی۔ اس وقت تک تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو۔ ہیر تھکی ہوئے لہجے میں بولی، پھپھو، میں واقعی بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ سکینہ بیگم نے اسے مزید قریب کیا اور محبت سے بولی، یہ وقت گزر جائے گا ہیر، بس حوصلہ رکھو۔ تمہارا باپ بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی مضبوط ہو، اپنے قدموں پر کھڑی ہو۔ تمہیں ٹوٹنے نہیں ہے، تمہیں مضبوط ہونا ہے، اور ہر مشکل کا سامنا ہنس کر کرنا ہے، تاکہ تمہارے بابا اوپر پرسکون رہیں، ان کی روح بے سکون نہ ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ہیر کی رندی ہوئی سسکیاں اور سکینہ بیگم کی تسلی آمیز آواز گونج رہی تھی۔ باہر صحن میں ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلا رہے تھے، جیسے وقت خود گواہ ہو اس درد اور تسلی کے لمحے کا۔ ہیر نے خاموشی سے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، مگر دل میں پھپھو کی باتوں سے ایک ہلکی سی ڈھارس پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ کم سے کم کوئی تو ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ کچھ دیر تک وہ اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی اور پھر تاکید کر کے کھڑی ہو گئی کہ اب تم آرام کرو، میں تمہارے پھپھا کو دیکھتی ہوں، نہ جانے ان کا پارا کہاں پر پہنچا ہوا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ وہ بھی اب خاموشی سے لیٹ چکی تھی۔ وقت دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ملازمہ نے آ کر اسے پیغام دیا تھا کہ آپ کو جاسم صاحب پورچ میں بلا رہے ہیں۔ وہ انکار کر دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے خوف کے مارے وہ منع بھی نہیں کر پائی تھی اور مجبوراً اپنے کمرے سے نکل کر پورچ میں آ گئی تھی۔ رات کی خاموشی تلے خانزادہ کوٹھی کا پورا صحن جیسے کسی انجانے خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی پورچ میں پھیلی ہوئی تھی، درختوں کی پرچھائیاں زمین پر عجیب سا نقشہ بناتی جا رہی تھیں۔ ہیر سہمے قدموں کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں ایسے شور مچا رہی تھیں جیسے ابھی اس کی سانس ہی رک جائے۔ وہ خود کو بار بار دلاسا دیتی رہی کہ شاید یہ سب ایک لمحے کی بات ہے، مگر اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک عقب سے بھاری اور گہری آواز گونجی، کیسی ہو بیگم؟ کمرہ ٹھیک ہے تمہارا یا پھر بدلوا دوں؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنے شوہر کو ضرور آگاہ کرنا، تمہاری ہر پریشانی پر بھی میرا مکمل اختیار ہے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور سامنے جاسم کو پایا جو اپنی سخت نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب تاثر تھا، غصہ، ضد اور ایک عجیب سی بے چینی۔ ہیر فوراً سر جھکا گئی، دوپٹے کے پلو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں، کمرہ ٹھیک ہے۔ آپ نے بلایا تھا؟ کوئی کام تھا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح اس کے سامنے اپنا آپ بیان کرے۔ وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ جاسم نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی مگر پھر واپس رکھ لی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ دل کو دہلا دینے والی تھی۔ نکاح ہو گیا ہے سو لانگ ڈرائیو تو بنتی ہے نا، چلو گاڑی میں بیٹھو، مجھے بات بھی کرنی ہے تم سے۔ ہیر کے پیروں تلے زمین سرکنے لگی، وہ لرزتی ہوئی بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم پھر کبھی چل دیں گے، پھپھو کو بھی نہیں پتا، اور جو بھی بات کرنی ہے ہم صبح کریں گے۔ خوف کے مارے وہ پیلی زرد ہو رہی تھی۔ جاسم کا چہرہ ایک دم بدل گیا تھا، آواز گرجدار ہو گئی تھی، آواز آ رہی ہے میری یا پھر اٹھا کر ڈالوں تمہیں گاڑی میں؟ فوراً بیٹھو، میرے سامنے کسی بھی قسم کا نخرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیر کا خوف حد سے بڑھ گیا تھا، وہ فوراً دہک کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ سکڑ گئی، جیسے خود کو جتنا چھپا سکے چھپا لے۔ وہ اپنی کامیابی پر کھل کر مسکرایا تھا اور پھر اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جاسم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خمار آلود لہجے میں بولا، اپنا دوپٹہ ہٹا دو، ہم اب میاں بیوی ہیں۔ ہیر کے ہاتھ لرز گئے، وہ کانپتے ہوئے لبوں سے بولی، نہیں نہیں پلیز ایسا مت کہیں۔ شرم سے اس کی جان جا رہی تھی۔
ایک تو وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اوپر سے اس کا مطالبہ سن کر اسے اپنے ہوش اڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جاسم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے 3 ماہ بعد چھٹی ملے گی، تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا صبر کروں گا؟ ابھی چلتے ہیں میرے فلیٹ پر، مجھے میرا حق چاہیے اور تمہاری طرف سے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں مانگتا۔ مہیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ التجا بھرے لہجے میں بولی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے پھپھو کے پاس جانا ہے، یہ سب غلط ہے۔ اس کا مطالبہ سن کر اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ جاسم نے بریک پر پاؤں زور سے مارا، گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ اس کی طرف جھک کر گھرایا، اگر تم نے گاڑی سے اترنے کی کوشش کی تو وہیں طلاق دے کر چلا جاؤں گا۔ بولو، میرے ساتھ فلیٹ چلو گی یا طلاق لینی ہے؟ ہیر کے ہونٹ کپکپانے لگے۔ اس کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ پھپھو کی باتیں یاد آنے لگی تھیں، مگر خوف اس قدر تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ جاسم نے اس کی خاموشی کو ہاں سمجھا۔ ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ پہیے سڑک پر شور مچانے لگے۔ ہیر نے ضبط کرتے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دل کے اندر چیخیں گونج رہی تھیں مگر لب خاموش تھے۔ باہر رات ساکت تھی مگر گاڑی کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ فلیٹ پہنچ گئے تھے۔ فلیٹ کی خاموشی میں جیسے وقت تھم گیا تھا۔ جاسم نے دروازہ کھولا اور ہیر کو اندر لاتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ہیر کے قدم لرز رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناؤں گی۔ ابھی ہماری رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ میرے باپ کو مرے ابھی 4 دن تو ہوئے ہیں۔ اس کی آواز میں خوف اور التجا کی لرزش تھی۔ جاسم دونوں بازو سینے پر باندھ کر اسے تکتے ہوئے رنزیہ انداز میں بولا، باپ کے مرنے کے 4 دن بعد تم نکاح کر سکتی ہو تو تعلق بنانے میں کیا حرج ہے؟ اور میں کون سا غیر ہوں؟ تمہارا شوہر ہوں۔ 3 مہینے بعد میری چھٹی ہوگی، اتنا انتظار میں نہیں کر سکتا۔ چلو کمرے میں، مجھے سکون دو۔ ہیر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کامتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، مجھے نہیں کرنی کوئی بھی غلط حرکت۔ میری پھپھو مجھ پر بہت یقین کرتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گی۔ جاسم کا صبر جواب دے رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ ہیر نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن دیوار نے اس کا راستہ روک دیا تھا۔ جاسم نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، میرے غصے کو آواز مت دو، کھڑی ہو جاؤ۔ اس کی آواز دھاڑ کی مانند گونجی تھی۔ ہیر نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ مضبوطی سے جکڑ چکا تھا۔ آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا، مجھے نہ چھوئیں، یہ سب غلط ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن وہ اس کی دوسری بات سننے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے سیدھا کمرے میں لایا تھا اور اسے بہت ہی آہستگی سے بیڈ پر چھوڑا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی گرفت سے نکل جانا چاہتی تھی مگر وہ اسے اب سختی سے تھام چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ہیر مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ جبکہ وہ روتی ہوئی بولی، یہ مت کریں۔ کیوں؟ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میرے حال پر رحم کھائیں۔ یہ تو سوچیں کہ میرے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے۔ مگر وہ اس کی ہر بات فراموش کی، اس کی قریب تر ہوتا گیا۔ اتنا کیوں؟ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگی تھیں اور اس نے بے حد آہستگی سے اپنے لبوں کا لمس نرمی سے اس کے رخسار پر بکھیرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سہم گئی تھی، رخ موڑنے لگی مگر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام لیا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں ڈر اور التجا جھلکی لیکن اگلے لمحے اس کی ہونٹوں پر ہلکی سی نرمی رکھ دی گئی، جیسے پہلی بار کسی خزاں رسیدہ شاخ پر پھول کھلا ہو۔ وہ کانپ اٹھی، آواز لبوں پر ہی دب گئی، تم میری ہو، ہمیشہ سے ہمیشہ رہو گی۔ وہ دھیرے سے بولا اور اس کے گرد بازو مزید سختی سے لپیٹ دیے۔ وہ مسلسل منع کرتی رہی، آنکھوں میں نمی تیر گئی مگر وہ ضدی تھا۔ اس کی قربت نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ لبوں سے شروع ہونے والی نرمی رخساروں تک، پھر گلے کی دھڑکنوں پر اتر آئی۔ وہ سہمی سمٹی رہی مگر اس کی گرفت ڈھیلی نہیں پڑی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف سانسوں کی آواز تھی جو ایک دوسرے میں گھل رہی تھی۔
وہ شرم سے نظریں چھپاتی رہی، مگر اس کے لمس نے ہر پردہ ایک ایک کر کے توڑ دیا تھا، اور آخر کار وہ لمحہ پہنچا جس کے بعد کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا۔ وہ تعلق جو رب کے نام سے جڑا تھا، حقیقت کا روپ دھاڑ گیا تھا۔ کمرے کی دیواریں اس کی گواہ بن گئیں کہ ان دونوں کی روحیں اور جسم اب ایک رشتے میں ڈھل گئے ہیں۔ تقریباً فجر کی اذان سے پہلے پہلے وہ اسے لیے کوٹھی پر واپس آ گیا تھا، جبکہ وہ سارا راستہ روتے ہوئے آئی تھی۔ اس کا حال بے حد برا ہوا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف اپنا سکون نظر آیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ فلیٹ کے اندر خاموشی تھی، صرف پنکھے کی مسلسل گھومتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بستر پر ہی لمبی لیٹی تھی، چہرہ پیلا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بنے ہوئے تھے۔ رات بھر کی اذیت اور تھکن نے اس کے جسم کو توڑ دیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سکینہ بیگم قدم با قدم چلتی ہوئی اندر آئی۔ ان کے چہرے پر ماں جیسی نرمی تھی، جیسے وہ اپنی بھتیجی کی حالت کو محسوس کر رہی ہوں۔ وہ بستر کے قریب پہنچی اور آہستگی سے ہیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اوہو، سکینہ بیگم کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ بخار میں تپ رہی ہے میری لاڈو۔ انہوں نے اس کے بالوں کو سہلایا اور دھیرے سے بولی، کیا ہوا میری بچی، بخار ہو رہا ہے؟ کھڑی ہو، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ جیسے کسی دھماکے سے چونک اٹھی، وہ گھبرا کر فوراً بیٹھ کی۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا پھپھو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سکینہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو، کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ ہیر کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں، جیسے کوئی ڈراؤنا خواب ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوا ہو۔ وہ ہچکیوں کے بیچ بولی، میں کچھ نہیں کر پائی۔ بس اچانک ہوش میں آ کر جیسے اپنی بات کو بدلتے ہوئے اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا اور بولی، نہیں کچھ نہیں ہوا۔ آپ یہاں کیوں آئیں پھپھو؟ سکینہ بیگم نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہیر کو چھپا رہی ہیں، مگر انہوں نے بات بدل دی۔ میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ جاسم ڈیوٹی پر چلا گیا ہے، تم بھی جاگ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ صحیح ہے، میں بنوا رہی ہوں تمہارے لیے۔ دوپہر ہو رہی ہے۔ ہیر نے گھڑی کی طرف دیکھا، سوئی 3 بجا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک جھٹکے سے رات کا منظر لوٹ آیا۔ جاسم کا غصے سے بھرا چہرہ، اس کی چیخنے کی کوششیں، وہ آنسو، اور پھر وہ لمحہ جب وہ زبردستی اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کی سانسیں ایک دم اکھڑ گئیں، وہ لرز گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا، سر ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، اچھا میں فریش ہو کر آتی ہوں، بس طبیعت کافی نڈھال لگ رہی ہے۔ سکینہ بیگم نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور نرمی سے بولی، ہاں مجھے نظر آ رہا ہے، بہت کمزور لگ رہی ہو، آؤ آ کر کچھ کھا لو، پھر تمہیں میڈیسن دے دوں گی، بخار میں یوں خالی پیٹ نہیں رہتے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ہیر نے خود کو بستر پر دوبارہ گرا دیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، اس کے کانوں میں جاسم کی رات والی آواز گونجنے لگی، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ میرا حق ہے۔ وہ کانپ گئی، اس کے جسم پر جھرجھری دوڑ گئی، آنکھوں کے سامنے سب منظر ایک ایک کر کے ابھرنے لگے، اس کی مزاحمت، اس کے آنسو اور جاسم کا سخت رویہ۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جیسے ابھی بھی وہاں اس کی گرفت کے نشان موجود ہوں۔ کمرے میں پڑی گھڑی کی ٹک ٹک اسے وقت کے گزرنے کا احساس دلا رہی تھی، مگر اس کے لیے جیسے رات ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ابھی اسی قید میں تھی۔ وہ دھیرے سے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ پھپھو، آپ کو کیا پتا مجھ پر کیا گزری ہے؟ اس کی زبان سے سرگوشی نکلی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ یہ راز نہیں بتا سکتی۔ سکینہ بیگم کا بھروسہ، ان کی امید، سب ٹوٹ جائے گا۔ آنکھیں بند کرتے پھر وہی منظر، اس کا دل چاہا کہ وہ چلا اٹھے، لیکن حلق سے آواز نہ نکلی۔ آخر کار وہ آہستہ آہستہ بستر سے اتری، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، چہرہ زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ وہ کانپتی سانسوں کے ساتھ خود کو سمجھانے لگی، میں مضبوط رہوں گی، مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی نظر بستر پر گئی، وہ لمحہ یاد آ گیا، اس کا وجود پھر لرز اٹھا۔ رات کی وحشت نے اس پر ایسا سایہ ڈال دیا تھا کہ دن کی روشنی بھی اسے سکون نہیں دے سکی۔
وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ سکینہ بیگم کی محبت نے اسے کافی حد تک سنبھال لیا تھا، لیکن کچھ دنوں سے اس کی طبیعت کافی بوجھل تھی۔ 1.5 مہینہ ہو چکا تھا، اسی وجہ سے وہ اسے لے کر اسپتال گئی تھی، مگر وہاں سے جو خبر ملی وہ اس کا رہا سا سکون برباد کر گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، کمرے میں دبیز پردے گرے ہوئے تھے اور اندر ایک گھٹن بھرا سا ماحول چھایا ہوا تھا۔ وہ بستر پر ٹکی بیٹھی تھی، چہرہ زردی مائل، آنکھیں سوجی ہوئی اور دل ایسا جیسے سینے سے نکال کر کسی نے پتھر کے نیچے رکھ دیا ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر سے خبر ملی تھی کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر کسی خوشی کی صورت میں آنی چاہیے تھی، مگر اس کے لیے یہ موت کے پروانے سے کم نہیں تھی۔ سکینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں سختی اور ماتھے پر بل صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ پلنگ کے قریب آ کر رکی، ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی اور زہر خند لہجے میں بولی، یہ کیا ہے؟ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر بہنے لگی۔ پھپھو، خدا کی قسم میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے جاسم کو بہت روکا تھا۔ نکاح کی رات ہی وہ مجھے فلیٹ لے گئے تھے، کہنے لگے 3 مہینے بعد چھٹی ملے گی۔ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں بار بار منع کیا، مگر وہ نہیں مانے۔ سکینہ بیگم نے تنزیہ ہنکارہ بھرا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہاری بات کا کون یقین کرے گا کہ تمہیں زبردستی وہ لے کر گیا تھا؟ آج زمانے میں کوئی یہ بات نہیں مانتا۔ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ سر جھکا کر روتی ہوئی بولی، پھپھو میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ مجھے شرم آتی تھی آپ کو بتانے میں۔ میں کیسے کہتی کہ وہ مجھے زبردستی لے گئے تھے؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، اور ہم نے وہ سب کر لیا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے۔ سکینہ بیگم کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ بولی، اب ختم آ رہی ہے۔ جب رات کو چپ چاپ فلیٹ میں گئیں تب شرم نہیں آئی تھی؟ تمہیں خبر ہے اگر تمہارے پھپھا کو یہ پتہ چل گیا تو وہ تمہاری گردن ہی اڑا دیں گے۔ وہ پہلے اس نکاح کے سخت خلاف تھے، اب جب وہ سنیں گے کہ بنا رخصتی کے تم حاملہ ہو گئی ہو، کیا لگتا ہے تمہیں وہ یقین کریں گے کہ قصور تمہارا نہیں ہے؟ وہ سسکیاں لیتی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، پھپھو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب یوں بگڑ جائے گا۔ میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ سکینہ بیگم نے کرسی پر سے اٹھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ تم نے مجھے بھی مشکل میں ڈال دیا۔ سب الزام تم پر آئیں گے، سارا خاندان انگلیاں اٹھائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ لڑکی بے راہ روی کی شکار ہے۔ اب میں کس کو سمجھاؤں گی کہ یہ سب تمہاری مرضی سے نہیں ہوا؟ وہ لرزتی آواز میں بولی، پھپھو مجھے معاف کر دیں، میرا یقین کرے میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سکینہ بیگم سختی سے بولی، یقین کا مسئلہ تمہارے اور میرے درمیان ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ باقی دنیا کیا کہے گی۔ یہ معاملہ چکنے والا نہیں۔ میں کرتی ہوں جاسم سے بات اور اس کے باپ سے بھی، شاید وہ کوئی حل نکالیں، ورنہ تم نے تو مجھے بے عزتی کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ آواز نے پورے کمرے میں خالی گونج چھوڑ دی تھی۔ وہ اکیلی بستر پر گر گئی، آنسو تکیے پر بہنے لگے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ رات گھوم رہی تھی جب اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر فلیٹ لے جایا گیا تھا۔ دل میں خوف کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا کہ اگر پھپھو نے پھپھا کو سب بتا دیا تو انجام کیا ہوگا۔ ابھی کمرے میں صرف سسکیوں کی آواز باقی تھی اور اس کے وجود پر ٹوٹا ہوا بوجھ جیسے کچلنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سانس بھی گناہ بن گئی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے مزید بیت گیا تھا۔ اگلی دوپہر سب کچھ تباہ ہونے کے در پر آ چکا تھا۔ ملازمہ کے ذریعے اسے بلا لیا گیا تھا اور اب وہ ایک مجرم کی مانند سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ صوفے کے کنارے پر بیٹھی سر جھکائے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سوجن اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کی نظریں زمین سے اٹھی ہی نہیں رہی تھیں، جیسے کسی بڑی خطا کا بوجھ اس کے کندھے پر رکھ دیا گیا ہو۔ سکینہ بیگم ایک طرف کرسی پر بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی، جبکہ سامنے ساحل صاحب غصے سے تنے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ تھا، آواز لاؤنج کی خاموش فضا کو کاٹ رہی تھی۔ اسی لیے منع کیا تھا سکینہ بیگم، وہ دھاڑے کہ اس لڑکی کو ہمارے خاندان کی بہو نہ بناؤ۔ نہ جانے کس کا گند ہمارے بیٹے کے سر پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔
میں اسے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کروں گا. نکالو اسے فوراً یہاں سے باہر. یہ الفاظ اس کے دل پر بجلی کی مانند گرے. اس کی ہاتھ مزید کانپنے لگے تھے. وہ چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پائی، بس نظریں مزید جھکا لیں. سکینہ بیگم فوراً بلند آواز میں بولی، تمہارے بچے کا ہی کام ہے یہ. میری بھتیجی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس لیے تمہیں سچائی نہیں بتائی کہ تم اس طرح سے اسے ذلیل کرو گے. خبردار جو تم نے ایسے کچھ بھی کہا. ساحل صاحب آگ بگولا ہو گئے. وہ اپنی بیوی کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولے، میں تمہیں بھی طلاق دے دوں گا اور اسے بھی طلاق دلواؤں گا. یہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ میرے خاندان کا نام برباد کرے گی یہ لڑکی. وہ دل ہی دل میں کانپ اٹھا. سانس گھٹنے لگی. سکینہ بیگم کا رنگ اڑ گیا تھا. وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اوپر سے ایک بھاری اور صاف آواز گونجی، بس بابا، خبردار جو آپ نے میری ماں اور میری بیوی کو کچھ بھی بولا. ساحل صاحب کے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے. انہوں نے پلیٹ کو دیکھا تو سامنے جاسم کھڑا تھا، فوجی وردی میں شان سے، مگر آنکھوں میں شدید غصہ اور غیر متزلزل اعتماد تھا. جاسم؟ ساحل صاحب کی آواز پسینے میں بھیگ گئی. یہ کیسے ممکن ہے؟ 3 مہینے سے پہلے چھٹی ملتی ہی نہیں ہے. جاسم آگے بڑھنے سے پہلے چھٹی ملتے ہی نہیں ہے. جاسم آگے بڑھتے ہوئے بولا، ہاں بابا، میں آ گیا ہوں، اور یہ بھی سن لیں، میں تعلق بنا چکا ہوں. جس سے میرا نکاح ہوا تھا اسی رات میں اسے اپنے فلیٹ پر لے کر گیا تھا. اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. بیوی ہے یہ میری، کوئی غیر نہیں. لاؤنج کی فضا جیسے منجمد ہو گئی. سکینہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا، مگر سانس صاحب ابھی بھی انکار کی ضد میں بولے، تم جھوٹ بول رہے ہو جاسم، یہ سب ڈھنکوسلے ہیں. جاسم کی آنکھوں میں بجلی کون گئی. وہ تیز لہجے میں بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا. اگر یقین نہیں ہے تو آپ اس کا میڈیکل چیک اپ کروا لیں، سب کچھ واضح ہو جائے گا. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس کا خون ہے اس کے پیٹ میں. یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولا، تم کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں. وہ سہمی سی کھڑی ہوئی اور گھبراہٹ میں کمرے کی طرف بڑھ گئی. اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. دل میں ایک عجیب سا خوف اور تھکن تھی، لیکن جاسم کے الفاظ نے اسے تھوڑا سہارا ضرور دیا تھا. جاسم اب سیدھا اپنے والد کے سامنے کھڑا تھا. بابا، بس بہت ہو گیا، کافی ہے یہ سب. آپ میرے فیصلے کو مانیں. یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور میں اسے اپنی جان سے زیادہ سنبھالوں گا. آپ کو چاہے کتنا ہی غصہ ہو، مگر یاد رکھیں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. لاؤنج کی فضا میں خاموشی چھا گئی. ساحل صاحب کا غرور لمحے بھر کو ڈگمگایا، مگر ان کی آنکھوں میں ابھی بھی ضد باقی تھی. سکینہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی روشنی آئی، جیسے برسوں کی بوجھل ہوا کو ایک جھونکے نے بدل دیا ہو. کچھ دیر مزید اپنے باپ کے ساتھ بحث کرتا رہا تھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. کمرے کی خاموش فضا میں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک واضح سنائی دے رہی تھی. پردوں کے کنارے ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے اور ہلکی روشنی کمرے میں بکھری ہوئی تھی. وہ سہمی سی بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے، نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں. کمرے کا دروازہ چچراہٹ کے ساتھ کھلا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اندر جاسم داخل ہوا، کندھوں پر تھکن، مگر چہرے پر ایک عجیب سی سختی. اس کے قدم جیسے کمرے کی خاموشی کو چیر رہے تھے. وہ آتے ہی طنزیہ لہجے میں بولا، امید نہیں تھی ایک ہی دفعہ کی محنت سے اتنا بڑا رزلٹ نکل آئے گا. اس کی بات سن کر وہ مزید گھبرا گئی. سر اور جھکا دیا، ہونٹ کپکپانے لگے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے. وہ روتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا جاسم. اسی لیے نکاح کیا تھا نا مجھ سے، تاکہ مجھے سب کے سامنے رسوا کریں. اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ دل کا ایک ٹکڑا گر رہا ہو. جاسم نے ایک لمحے کو اسے گھورا، پھر مانی خیزی سے بولا، تمہیں کسی کو کچھ کہنے کا حق دیا میں نے، سب کے سامنے خود کھڑے ہو کر جسٹیفیکیشن دی ہے. اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ سسکی بھر کر بولی، آپ کی جسٹیفیکیشن نے مجھے جتنا شرمندہ کیا آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے؟ سب کی نظریں مجھ پر تھیں، جیسے میں نے کوئی بڑا جرم کیا ہو. جاسم کی آنکھوں میں سختی آ گئی. وہ بھاری لہجے میں بولا، مجھے بالکل نہیں پسند کہ میری بیوی میرے سامنے زبان کھولے. شوہر اتنے دنوں بعد گھر آیا، سکون دینے کی بجائے ایسی الٹی سیدھی باتیں سناتی ہوں. وہ گھبرا کر بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو.
اس کے ارادہ جان کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی، اس کی آواز رن گئی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ جاسم بیڈ پر آ بیٹھا، اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، الٹا سیدھا تو میں آپ سوچ ہی چکا ہوں، حیرت ہے مجھے ایک دفعہ قریب آنے پر اتنا بڑا رزلٹ، نہ جانے دوبارہ آنے پر کیا ہی رزلٹ نکلے گا۔ وہ کانپ اٹھی، نظریں مزید جھکا لی، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی، اس کے لب کپا رہے تھے مگر زبان جیسے بندھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی وہ اس کے قریب تر ہو گیا تھا اور نرمی سے اپنے لبوں کے ذریعے اس کے آنسو چننا شروع ہو گیا تھا، جبکہ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھی کیونکہ جانتی تھی اس شخص سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ 7 مہینے بعد ڈائننگ ٹیبل پر رکھی چائے کی پیالی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور کچن کی کھڑکی سے آتی ہلکی دھوپ پورے کمرے کو نرم سی روشنی میں نہلا رہی تھی۔ وہ نڈال سی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، پیٹ پر ہاتھ رکھے، سانس ذرا بھاری تھی۔ سکینہ بیگم اس کے سامنے بیٹھی تھی، نظر بھر کر اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ خوشی سے بولی، بس بیٹی کچھ ہی مہینے اور پھر میرے ہاتھ میں میرا پوتا یا پوتی ہوگا۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکاتے بولی، جی اماں، بس دعا کریں سب خیریت سے ہو۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، جاسم نے کچھ بتایا؟ کب تک آئیں گے؟ چھٹی کب تک ملے گی انہیں؟ سکینہ بیگم نے اس کو غور سے دیکھا، پھر ذرا شرارت سے بولی، واہ رے بیٹی، بڑی محبت جاگ رہی ہے شوہر کے لیے۔ وہ سن کر شرما گئی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سکینہ بیگم اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، سدا خوش رہو، میری بچپن سے خواہش تھی کہ تم میری بہو بنو، بس تمہارے بابا ڈرتے تھے کہ ساحل اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے، مگر دیکھو اب وہی ساحل اس آنے والے بچے کی خوشی میں پاگل ہو رہا ہے۔ پورا کمرہ سجا دیا انہوں نے کھلونوں اور کپڑوں سے، روز کوئی نئی چیز لا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرا کر سر جھکا گئی، دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے ہر دکھ دھندلا رہا ہو۔ ابھی وہ سکینہ بیگم کو جواب دینے ہی لگی تھی کہ اچانک کچن کا دروازہ کھلا۔ جاسم اندر داخل ہوا، فوجی یونیفارم پہنے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہر وقت سوچتی تھی۔ جیسی نظر اس پر پڑی، اس کا دل زور سے دھڑکا، لگنے لگا جیسے اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ جاسم اندر آتے ہی مسکرا کر بولا، السلام علیکم۔ سکینہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک بھر گئی، وہ فوراً اٹھی اور بیٹے کے ماتھے کو چوم کر بولی، میرے بچے، رب تجھے نظر بد سے بچائے۔ جاسم نے ماں کی محبت بھری دعاؤں کا جواب دیتے ان کے ہاتھ چومے، پھر مسکرا کر بولا، اماں کیسی ہیں آپ؟ سکینہ بیگم ہنستے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں۔ اب جاؤ اپنی بیوی سے پوچھو کیسی ہے، میں ذرا تیرے بابا کو خوشخبری دوں کہ تو آ گیا ہے۔ وہ جلدی جلدی باہر نکل گئی اور کچن میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ جاسم دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا، پھر جھک کر اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ اس کے چہرے پر شرم اور خوشی کے ملے جلے رنگ پھیل گئے تھے۔ جاسم نے پھر نرمی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، کیسا ہے میرا بچہ؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دھیمے لہجے بولی، ہم دونوں ٹھیک ہیں، بس آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جاسم اس کے گال تھام کر بولا، جبھی تو واپس آ گیا ہوں، میری بیوی کو میری ضرورت ہے، میں کیسے دور رہتا۔ وہ خوشی سے چہک کر بولی، یعنی آپ ڈیلیوری تک میرے پاس ہوں گے؟ جاسم نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، چھٹی لے کر آیا ہوں، آخر کو میری بیوی اور میرا بچہ مجھ پر حق رکھتے ہیں۔ یہ سنتی اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے، وہ اپنے شوہر کے سینے سے لگ گئی۔ جاسم نے مضبوطی سے اسے تھام لیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب وہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ باہر سکینہ بیگم اور ساحل خوشی کے مارے باتیں کر رہے تھے، مگر کچن کے اندر ایک ایسا لمحہ جنم لے رہا تھا جو دونوں کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ محبت، سکون اور نئے سفر کی خوشبو سے بھرا ہوا ایک ایسا سفر جس میں دکھ بھی ہوں گے مگر ساتھ ساتھ محبت کی چھاؤں بھی، جہاں ہر مشکل آسان لگے گی کیونکہ ساتھ جاسم کی محبت اور وجود ہوگا۔